ناظرین اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ میں نے تقریباً کوئی 8-9 خبریں شیئر کرنی ہیں. سیری میرے پاس مواد کچھ اکٹھا ہوا ہے. جو جھٹکا لگا ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کے پی کی جو گورنمنٹ ہے خاص طور پہ ان کو لگا ہے. پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ آفر کروا دی ہے. جہانگیر ترین گروپ بڑی سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی آفرز کو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ میں نے تقریباً کوئی 8-9 خبریں شیئر کرنی ہیں. بڑا تفصیلی میرے پاس مواد کچھ اکٹھا ہوا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کا تعلق سیاست کے میدان سے ہے. سب سے پہلے جناب ایک جو جھٹکا لگا ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کے پی کی جو گورنمنٹ ہے خاص طور پہ ان کو لگا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بلدیاتی انتخابات جو کے پی میں ہوئے تھے اس کے دوسرا فیز جو ہے اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں قانونی کارروائی چل رہی تھی. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ جتنے بھی درخواست گزار ہیں آپ ان سے کنسلٹ کریں اور اس کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے سنائیں. اس سلسلے میں یہ پلی لی گئی تھی کہ جناب موسم بہت خراب ہے، تو خراب موسم کی وجہ سے جو ہے وہ اس فیز کے الیکشنز کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ دوسرے فیز کے الیکشنز جو ہے وہ کروانا چاہتا تھا. اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. آج اسے محفوظ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے سنا دیا گیا ہے. دوسرے فیز کے جناب الیکشنز جو ہیں وہ 31 مارچ کو ہوں گے اور اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہی ہوں گے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ ان الیکشنز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جھٹکا ہے یہ کم از کم، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب، میرے عمران خان صاحب، میرے کپتان کے جو لاڈلے ہیں فیصل واڈا صاحب، جنہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا، انہوں نے جناب اپنی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دی ہے. وسیم سجاد صاحب جو ہیں ان کے وکیل ہیں اس سلسلے میں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف یہ اپنی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا دائرہ کار نہیں تھا کہ وہ میرے اوپر تاحیات نااہلی جو ہے وہ لگا سکے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ واڈا صاحب کے پاس جو ہے اس کا رائٹ ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اگر یہاں پہ بھی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. مسلم لیگ نون کے جناب ایک ورکر ہیں صابر محمود ہاشمی، ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا کل، اور اس سلسلے میں پوری مسلم لیگ نون کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایکٹیو ہو گئی. اب یہ کہا جاتا ہے ان کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈنگز وغیرہ جو ہے وہ کافی کی، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور آج اس سلسلے میں ایکچولی فواد چودھری صاحب جب بات کر رہے تھے پریس کانفرنس کے اندر، تو انہوں نے بھی کچھ اس کا ذکر کیا کہ جناب حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ مریم نواز جو ہیں وہ یہ ٹویٹ کرتی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ایسے افراد کو جو ایکچولی دوسروں کی گھر کی خواتین کے حوالے سے اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. میں خود بھی فرینکلی اسپیکنگ میں اس قطعی طور پہ ایسے کسی بھی اقدام کی جو ہے وہ حمایت نہیں کر سکتا. اگر کسی شخص نے اس قسم کی حرکت کی ہے اور یہ پروف بھی ہوتا ہے کورٹ آف لاء کے اندر، تو پھر اس سے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر یہ ایک موجودہ حکومت کی جو ہے وہ دست درازی ہے، صرف اور صرف اپنا جو ہے وہ اپنی پاور کا شو ہے کہ ایک اس طرح سوشل میڈیا کے بندے کو جو ہے وہ اٹھا کے آپ لے جائیں، تو پھر آئی ایم سوری میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں یہاں پہ یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ شخص اگر ٹرینڈ کرتا ہے اور جو خاتون اول ہیں ان کے خلاف اگر یہ ٹرینڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل اس کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے. لیکن یہ قانون کی گرفت تب کہاں چلی جاتی ہے جو مطیع اللہ جان کو اٹھایا جاتا ہے یا اسد علی طور کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، تو قانون کی گرفت وہاں کیوں نہیں آتی؟ آخر وہاں پہ قانون ہمارا سو کیوں جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں جب وہ قانون کی گرفت میں آتے ہیں تو قانون جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر بڑی جلدی ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جب صحافیوں کی بات آتی ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی بات آتی ہے، ان کو راتوں رات جب اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اس کا پرسان حال کون ہے؟ وہاں پہ قانون جو ہے وہ ہمارا اندھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی، فواد چودھری صاحب نے جناب آپ کے لیے ایک اور بری خبر ہے یہ سنا دی ہے، کافی حد تک بلکہ آپ سمجھے کہ سنا دی. انہوں نے کہا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں موسٹ پرابلی آج 15 تاریخ ہے تو آج رات تک جو ہے وہ موسٹ پرابلی یہ ڈیسیجن اناؤنس کر دیا جائے گا.
انہوں نے کہا جی پیٹرول کی قیمتیں تو ہمیں بڑھانی پڑیں گی نا, ہم کتنا کو کنٹرول کر سکتے ہیں, $90 سے بھی اوپر $90 سے بھی اوپر جو ہے وہ پر بیرل چلا گیا, تو ہم اس سے کتنا کو سنبھالیں گے. تو اور یہ میں اپنے پچھلے ویلاگ سے اندر بھی یہ میں بات کہہ رہا تھا کہ اسے سنبھالنا جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ موسٹ پرابلی اس لیے آپ اس کے لیے مینٹلی تیار ہو جائیے. اس کے علاوہ جناب گیلپ کا ایک سروے آیا ہے, گیلپ کے سروے کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے, اس میں ڈیٹیل یہ آئی ہے کہ ایک سروے, اس سروے کے مطابق ملک کے 45% لوگوں سے, یہ جو سروے جتنے بھی لوگوں سے کیا گیا اس میں 45% لوگوں نے یہ اپنی رائے دی ہے کہ ملک جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں چل رہا ہے. لیکن اس کے بالکل قریب ہی جو ہے 43% لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہے. تو جو پولرائزیشن ہے اس وقت سیاسی اوپینین کی, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل نیک ٹو نیک آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ 45% یہ سمجھتے ہیں غلط ڈائریکشن ہے اور 43% سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سمت میں چل رہا ہے. لیکن اگر اسی سروے کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ماضی کے اندر جو ٹرینڈز ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. تو ماضی جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنا چینج آتا رہا ہے. پچھلے سالوں میں مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کمپیریزنز میں اگر آپ دیکھیں تو کتنا فرق آتا رہا ہے کہ لوگ اب کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہماری ڈائریکشن کتنی ٹھیک تھی اور اب ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ کتنی خراب ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کل رات کو پیش آیا. ہمارے کولیگ ہیں اقرار الحسن, ان کے اوپر تشدد کیا گیا. مجھے پتہ لگا ہے کہ آئی بی کے حوالے سے وہ کوئی رپورٹ کر رہے تھے, جب آئی بی کے ایک ڈائریکٹر نے جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے وہ اہلکار جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے اوپر تشدد کیا. قابل مذمت بات ہے یہ. اقرار ایک بڑے ہارڈ ورکنگ قسم کے جرنلسٹ ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, بڑی تھوڑی دیر ہم نے کام کیا, اے آر وائی کے اندر ہم اکٹھے کام کرتے تھے. از اے ویری ہارڈ ورکنگ جرنلسٹ, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کی رپورٹنگ اور ان کے سٹائل آف ورکنگ جو ہے اس کی وجہ سے وہ کافی جو ہے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے یہ صحافت کرتے ہیں. تو قابل مذمت بات ہے یہ. میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں اسٹرکٹ ایکشن لیا جانا چاہیے ان لوگوں کے خلاف. میری اطلاع کے مطابق آئی بی کے یہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے انہیں فی الحال معطل کر دیا گیا ہے, لیکن صرف معطل ہونے سے کام نہیں چلے گا. ان لوگوں کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے اور ریاست کو جو ہے اس سلسلے میں جلدی حرکت میں آنا چاہیے. اس کے بعد جی جو سب سے بڑی اب تک کی خبر جو سرکولیٹ کر رہی ہے, اے آر وائی نیوز نے جناب رپورٹ یہ کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ آفر کروا دی ہے. آفر کیا کروائی ہے جی؟ آفر یہ کروائی ہے کہ آپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں, اور آپ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ہمیں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مرکز کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیں. یہ رپورٹ اے آر وائی کی جانب سے کیا گیا. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کچھ حد تک اس خبر کے جسے کہتے ہیں نا کو پاؤں شاؤں نظر بھی آ رہے ہیں, کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے پہلے بھی کئی دفعہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے جو ہے جب یہ تجویز آئی ہے تب ایک ہی بات کے اوپر, ایک نقطے کے اوپر جا کے معاملہ پھنسا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب کو آپ کیا آفر کر سکتے ہیں, پرویز الہی صاحب کو کون سی کرسی آفر کر سکتے ہیں. اور پرویز الہی صاحب, یہ کہا جاتا تھا مسلم لیگ نون کے حلقوں کی جانب سے کہ پرویز الہی صاحب ایکچولی سی ایم پنجاب بننا چاہتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون یہ مان نہیں رہی تھی, کیونکہ مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ میجورٹی ہماری ہے, آپ کی اتنی چھوٹی سی پارٹی جو ہے جو آلریڈی اس وقت ایک اسپیکر کی سیٹ بھی لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اب ہم آپ کو سی ایم کی سیٹ بھی دے دیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے, میں نے جس طرح آپ کو کہا نا اس وقت سیاست کا بازار جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, کیا دیتے ہو کیا لیتے ہو اس بنیاد کے اوپر کاروبار چل رہا ہے, اور ڈیلیں جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہوں گی کہ آپ اگلے کو آفر کیا کر سکتے ہیں, آپ اگلے کو کتنی کو اچھی ڈیل آفر کر سکتے ہیں. تو میں کافلی کے حوالے سے پہلے بھی یہ کہتا آیا ہوں کہ جناب وہ آلریڈی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس سے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ظاہری بات ہے ایک ہی سیٹ بنتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سی ایم پنجاب بنا دیں. تو اگر تو مسلم لیگ نون نے یہ کر لیا ہے, اگر تو واقعی اے آر وائی کی اس خبر کے اندر جو ہے حقیقت ہے, تو میری نظر میں یہ ایک مسلم لیگ نون نے ایک بہت بڑا سٹیپ لے لیا ہے, جو ایکچولی جو پچھلے 1.5-2 سال سے وہ لینے سے کترا رہے تھے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ پہلے بھی ڈسکشنز ہو چکی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میری نظر میں اگر تو یہ ڈیل, یہ جو آفر کی گئی ہے, یہ مونس الہی کے کل والے بیان سے پہلے کی گئی ہے, اور اس کے بعد مونس الہی نے جو ہے اس کو نہ کر دیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے بعد اور کچھ نہیں ہے ان کو دینے کے لیے. اگر تو یہ ڈیل کل کے بیان سے پہلے دی گئی ہے, اگر یہ کل کے بیان کے بعد دی گئی ہے تو پھر دیر از اے ڈفرنٹ تھنگ, کیونکہ اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. مونس الہی نے کل صبح کے وقت یہ بیان دیا تھا اور ملاقات پرسوں ہوئی تھی, تو پرسوں سے لے کے کل کے درمیان اگر تو مونس الہی نے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ دیا ہے
کہ جناب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب نون لیگ کی گیم یہیں پہ ختم ہے، اب آپ کاف لیگ کو اور مزید کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو آپ میکسیمم دے سکتے تو آپ نے دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ تو میرے نہیں خیال اور کچھ بچتا ہے، اور تو میں نہیں سمجھتا، سیاسی طور پہ نہیں بچتا، باقی سیاست ہے یہاں پہ کوئی چیز بھی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے، تو سیاسی طور پر کم از کم مجھے اور کچھ اس وقت چیس بورڈ پہ نظر نہیں آتا کہ آپ اور کیا دے سکتے ہیں کاف لیگ کو۔ ہاں البتہ کل مونس الہی کے بیان کے بعد اگر نون لیگ نے آفر کرائی ہے تو پھر کاف لیگ ڈیفینیٹلی سوچنے پہ مجبور ہوگی، کیونکہ آلریڈی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب بے شک ایک سپیکر ہیں، لیکن سپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ایک پاورفل قسم کے سپیکر ہیں۔ انہوں نے اپنے جو ضلع ہیں جہاں جہاں پہ ان کی ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنے مرضی سے جو کروانا تھا وہ انہوں نے کروایا ہے، چاہے وہ پروجیکٹس کے حوالے سے ہو، لوگوں کی ٹرانسفرز کے حوالے سے ہو، پوسٹنگز کے حوالے سے ہو، انہوں نے جو کروانا تھا انہوں نے بڑے دھڑکے سے کروایا ہے۔ تو سی ایم، البتہ سی ایم کی سیٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پورا صوبہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا موومنٹ کرنی ہے اور کس طرح موومنٹ کرنی ہے۔ اور پرویز الہی صاحب آبویسلی اس وقت ان کے لیے اگر یہ موقع ہوگا کاف لیگ کے اندر کہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے ڈیٹیچ کیا جائے، کیونکہ جو اتحادی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، وہ بے شک اس وقت ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ وہ نہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس حکومت کو نہیں چھوڑنا، نہیں ہم نے علیحدہ ہونا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ہی اگر ہم اگلے الیکشن میں گئے تو جو ان کے حوالے سے لوگوں کی رائے ہوگی نا، ہمارے حوالے سے بھی لوگوں کی یہی رائے ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے۔ تو اس رسک سے الگ ہونے کا بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کولیشن سے الگ فی الحال کر لیں۔ وہ اور بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا، ہمارے یہاں پہ بڑی شارٹ میموری ہوتی ہے کہ جناب 3.5 سال پھر بھی اینا نہیں لائے نے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی انہوں نے 3.5 سال لگائے، 3.5 سال کے بعد الگ ہو گئے، بٹ اینی ویز یہ تو ifs and buts کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب یہ آفر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے، جو میں پچھلے کئی دنوں سے دے رہا ہوں، ایکچولی میڈیا کے اوپر اتنی نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ آج اس وقت جب موسٹ پروبیبلی آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو 7:30 بجے جو ہے وہ اون چودھری کے گھر پہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، عشائیے کے اوپر بلایا گیا ہے، اور بڑی سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی آفرز کو، کہ اپوزیشن پنجاب کے اندر جو موو کرنے جا رہی ہے۔ میں کل ویسے اس پہ آلریڈی ویلاگ کر چکا ہوں، لیکن بہرحال اب ٹائمنگ اور جگہ بھی پتہ لگ گئی ہے، 7:30 بجے اون چودھری کے گھر میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، پورا جہانگیر خان ترین کا گروپ۔ اب موسٹ پرابلی میرا اگلا ویلاگ جو ہے اسی ٹاپک کے اوپر ہوگا کہ وہاں پہ ایکچولی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔